بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. صدر جماعت، ذمہ داران جماعت، اراکین انتظامیہ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت جماعت کی جو تفصیلی 3 رپورٹیں آپ کے سامنے آئی، جماعت کی کارکردگی سے آپ حضرات مطلع ہوئے. اس میں سے 2-3 باتیں جو خاص طور سے ہم لوگوں کے متعلق ہے، وہ ایک ہے محکمہ شریعہ کا نظام. محکمہ شریعہ کے تعلق سے آپ نے رپورٹ سنی کہ اس 15 ماہی وقفے میں اس کی باضابطہ جو 80 سے زائد نشستیں منعقد ہوئی، جس میں 22 جوڑوں کے مابین ان کو ملاپ کرایا گیا، اور اسی طرح سے 20-22 جوڑوں میں خلا عمل میں آیا، اور 5 جو ہے طلاق ہوئے، جس میں سے 3 طلاق ہمارے محکمے میں ہوئے، 2 طلاق ان سے موصول ہوئے تھے. اس رپورٹ کے تعلق سے مجھے صرف اتنی بات کہنی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری خواتین مستورات کا کیا حال ہے، کہ وہ کس طرح سے خلا کے سلسلے میں آگے بڑھ رہی ہیں. مرد پریشان رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کی بنیاد پر عورتوں کا خلا طلب کرنا یا بلا ضرورت ان کا خلا طلب کرنا. یہ حدیث کے اندر اس کی سخت وعید آئی ہے. جو عورت بغیر کسی سبب کے محض اپنی تفریح کے خاطر یا دوسرے مقاصد کے خاطر شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود وہ خلا طلب کرتی ہے، اس پر اللہ کے ملائکہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی بچیوں کو، ہماری مستورات کو ہم تعلیم دے رہے ہیں، کالج کی تعلیم دے رہے ہیں، بہت مبارک، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہماری بچیوں کو، ہماری مستورات کو ہم دین کی تعلیم دیں. ان کے اندر اسلامیات کی تعلیم اس قدر ہو کہ وہ مسائل کو سمجھنے والی ہوں، مسائل کو سمجھیں، اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کتنا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے. اس رشتے کو نبھانے کے لیے کچھ صبر بھی کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس انداز میں اگر ہماری مستورات کی گھروں میں تربیت ہوگی، ان کو دینی تعلیم سے ان کو بہراور کیا جائے گا، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف بٹھایا جائے گا، آخرت کا خوف بٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کا خوف بٹھایا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر ان کو اس بات کا پابند کیا جائے گا، یا ان کو اس بات سے آگاہ کیا جائے گا کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کا ہمیں اللہ کے حضور حساب دینا ہے. اور اس طرح سے اگر ہوگا تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کے افراد، ذمہ داران ان سب چیزوں کو سمجھیں گے، اس میں بڑی کمی آئے گی. اور جو جلد بازی اس معاملے میں کی جاتی ہے، حالانکہ ہمارے یہاں کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ حتی الامکان 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اس سے زائد میٹنگوں کے بعد ہی جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. میں جملہ مسلمانوں سے اس بات کی گزارش کروں گا، اس جانب وہ خصوصی توجہ دیں. اگرچہ کہ گنجائش نہ ہونے کی بنیاد پر، یعنی آپس میں ملاپ کی گنجائش نہ ہو تو طلاق و خلا کی ہمارے لیے گنجائش ہے، لیکن میاں بیوی کا الگ ہونا یہ اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے مبغوث ترین کام ہے. بلکہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب شام ہوتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، ابلیس اپنا تخت بچھاتا ہے پانی پر، اور اپنے تمام کارندوں کو بلا کر کے ان سے کارگزاری لیتا ہے. کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے آج 2 بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کرا دیا، میں نے آج 2 پارٹنروں کی
ان کی جو ہے پارٹنرشپ ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف لڑا دیا. کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا, کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کرا. ابلیس جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی. آخر میں ایک چھوٹا سا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر کے ان کے اندر جدائی ڈال دی. روایت میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے تخت سے اٹھ کر اس کو اپنے گلے لگاتا ہے, یہ کام ہے جو تو نے کیا. ذرا اندازہ لگائیے اس کام کو, سب سے زیادہ اس کام سے اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو شیطان ہوتا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کام ہے. اس لیے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے چھوٹے چھوٹے اختلافات کے سلسلے میں وہ بیچ میں نہ جائیں, ان کو آپس میں خود حل کرنے دیں. اور والدین سرپرست ہونے کے لحاظ سے آپ کی بچی کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, سمجھائیں, بار بار سمجھائیں اور صبر کرنے کی تلقین کریں. اگر مرد کی طرف سے معاملہ گڑبڑ ہے تو مرد کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ سب جو ہے نتائج ہیں جو اس طرح سے پیش آ رہے ہیں, وہ ہماری دین سے دوری اور شریعت کے احکامات سے ناواقفیت اور موبائل کی جو لعنت ہے اور اس کا جو غلط استعمال ہے, یہ ہے اصل چیز. اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو وہ چیز کارآمد ہے. اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے, موبائل ہاتھ میں آیا ہے, ہر کوئی جو ہے موبائل سے جو ہے اپنی جو چاہے چیزیں دیکھتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے, تو یہ سب سے بڑی لعنت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بہت سی اور اسباب بھی ہوں گے. میں ہمارے پٹکل کے اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کی اس نہج پر خاص طور سے تربیت کریں کہ وہ میاں بیوی کے حقوق سمجھنے والے ہوں. شوہر اپنے حقوق جانے کہ بیوی کے تعلق سے اس کے کیا حقوق ہیں, بیوی یہ جانے کہ شوہر کے تعلق سے اس کے کیا حقوق ہیں. ہمارے یہاں ابھی 4 جمعوں سے جو ہے یہی سلسلہ چل رہا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ باتیں لوگ سمجھیں اور پڑھیں, اپنے اپنے حقوق جب جانیں گے اس کے اندر انشاءاللہ بڑی کمی آئے گی. دوسری بات جو رپورٹ کے اندر ہمارے سامنے آئی ہماری مستورات کے تعلق سے, جو بہت خوشی کی جو باتیں ہمارے سامنے آئی اور جس کی وجہ سے ہم لوگ ہی نہیں, ذمہ داران جماعت نہیں, بھٹکل کے تمام لوگ, دوسرے لوگ بھی بہت خوش ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں عورتیں, وہ بھی بڑی عمر کی عورتیں حافظ ہو رہی ہیں, قرآن پاک سیکھ رہی ہیں. یہ محض اللہ کا فضل ہے. اب میں ذرا ہمارے نوجوانوں سے کہوں گا, ہمارے وہ لوگ جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے مغرب کے بعد مسجد کا رخ کرتے ہیں, وہ ذرا اپنا جائزہ لیں کہ یہاں پر ایک آدمی کی رپورٹ ایسی سنائی گئی جس نے قرآن پاک مکمل کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورتوں کے اتنا نیا تو کم از کم ان کے قریب تو ہمارے جو ہے بچے قرآن پاک مکمل کیے ہوتے, ہمارے بچے قرآن پاک حفظ کیے ہوتے. حالانکہ ہو رہا ہے, دوسری جگہوں پر یہ ہو رہا ہے. میں ہمارے اس محلے اور اطراف کے محلے کے جو لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان سے مخلصانہ گزارش کروں گا کہ قرآنی اور دینی تعلیمات کے بغیر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا ہے, قرآن پاک سیکھنا ہے. انتظامات ہیں, آپ سیکھیے. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں اس وقت کوئی وقت نہیں, ہمارے محلے کے چند نوجوان حافظ ہیں, اپنا وقت دے رہے ہیں, مغرب کے بعد وقت دے رہے ہیں, عصر کے بعد وقت دے رہے ہیں اور عشاء کے بعد وقت دے رہے ہیں. مغرب کے بعد تو عمومی جماعت کی عمارت کے اندر تو ان کا انتظام ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری جو عصر کے بعد مولانا ارشاد صاحب ہمارے بڑے طلباء کو پڑھا رہے ہیں. ہمارے بڑے طلباء سے ہم گزارش کریں گے کہ ان کی محنتوں کو سمجھیں. یہ بیچارے اپنا وقت دے رہے ہیں, اپنے اوقات کو فارغ کر کے آپ لوگوں کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں. آپ جائیں, ان کے پاس پڑھیں, کوئی عار نہیں. کسی بھی عمر میں دین کا سیکھنا عار نہیں ہے. آپ کوئی چیز بازار سے خرید کر کے لاتے, استعمال کا طریقہ معلوم نہیں ہے, لوگوں سے جا کر پوچھتے ہیں, کبھی شرم نہیں کرتے. نیا موبائل ہم نے خرید لیا ہے اور اس موبائل کا استعمال معلوم نہیں ہے, کوئی چیز خرید لیے اس کا استعمال معلوم نہیں ہے, ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے, شرم نہیں کرتے. اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے, اللہ کا دین ہمارے پاس ہے, اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نہیں, اس کو جاننے کی, اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, میں آپ سے مخلصانہ اس بات کی گزارش کروں گا کہ اس طرف توجہ دیں. ہمارے محلے کا جو کلب ہے اس کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا, محلے کے ہر فرد سے کہوں گا کہ آپ کا بچہ یا آپ کے پڑوس کا بچہ مدرسے نہیں جا رہا ہے,
تعلیم حاصل کرنے نہیں جا رہا ہے، آپ اس پر خود نگرانی کیجیے اور ان کو بھیجیے تاکہ وہ پڑھیں، اس لیے کہ اس وقت حکومت کی طرف سے جو قوانین آ رہے ہیں، ان قوانین کے آنے کے باوجود ہمیں اپنے اسلام پر باقی رکھنے والے یہی مدرسے کے اور یہی مکتب، وہ ہزاروں قانون بناتے رہیں گے، ان کا قانون بنتا رہے گا، ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے دین سے محبت ہے، ہمیں اپنی شریعت سے محبت ہے، ہم اپنے دین کو سیکھیں گے، شریعت کو سیکھیں گے، یہ ان مکاتب کے ذریعے۔ آپ جانتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ کتنے بڑے آدمی تھے، انہوں نے یہ کہا تھا ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، اس کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں کہ ان مکتبوں کی وجہ سے دین قائم ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج بھی اس ہندوستان کے اندر ہمارے لیے اپنے دین پر باقی رکھنے کے لیے، ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ دنیا کے اندر جینے کے لیے ان مکتبوں کی ضرورت ہے۔ اس کی اہمیت کو آپ سمجھے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر فرد یہ سمجھے۔ کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آیا آج تک، وہ کیوں شرم محسوس کر رہا ہے قرآن سیکھنے کے لیے؟ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ 65 سالہ عورت قرآن پاک حفظ کرتی ہے، ہمارے یہیں سے حفظ کرتی ہے 65 سال کی عورت، الف با پڑھنے کے لیے آئی تھی، نورانی قاعدہ لے کے آئی تھی۔ شرم سے ہمیں ڈوب مرنا چاہیے، مردوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک عورت جو بیوہ ہو جاتی ہے اپنی زندگی کے اندر، تب بھی وہ ہمت نہیں ہارتی اور وہ قرآن پاک حفظ کر لیتی۔ یہ جذبہ اس کا، ہم اس کے جذبے کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، اس کے اور تمام حافظات کے دلوں کے اندر اللہ کا یہ کلام ہمیشہ محفوظ رہے۔ ہمیں اس نے ایک ایسا ماڈل پیش کیا ہے کہ ہم مردوں کے سامنے جو ہے شرم سے اپنا جو ہے پانی ہونا چاہیے۔ کیسی مثال اس عورت نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ ہم مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، کل اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد ہمارے لیے پھر موقع نہیں ہے، معذرت کا موقع نہیں ہے۔ پورا انتظام ہے، پورے بھٹکل کے اندر انتظام ہے، ہمارے یہاں بھی انتظام ہے، اپنے اپنے محلے کے اندر، اپنے اڑوس پڑوس کے محلے کے اندر جو مسجدوں کے اندر انتظام ہے، اس انتظام کو آپ جانیں۔ میں سرپرستوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو شادی بیاہ کہیں لے جانا ہے، مغرب سے عشاء کا جو وقت ہے، اللہ کے واسطے اس وقت کو ان کا ضائع مت کرائیے، ان کو مت لے جائیے۔ لے جاتے ہیں تو اس وقت کو ان کو مسجد بھیجیے، وہ پڑھنے دیجیے، ان کو قرآن پڑھنے دیجیے، دعائیں سیکھنے دیجیے، دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے دیجیے۔ اسکول کی تعلیم ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ٹیوشن ہے، سب بعد میں، لیکن مغرب و عشاء کے بیچ کا جو وقت ہے، بچوں کے قرآن پاک پڑھنے کا جو وقت ہے، اس وقت کو ہرگز آپ جو ہے دوسرے کاموں میں مت لگائیے۔ آپ کا بچہ ایمان پر رہنے کے لیے کوئی ہمارے ایک ذریعہ اب رہ گئے، کوئی ذریعہ اس وقت نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے پورے انتظامات ہو چکے ہیں، آپ سن رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظام وہ کرنے دیجیے، وہ جتنا کریں گے ہم اس سے زیادہ دین سے اپنا تعلق استوار رکھیں گے، شریعت سے اپنا تعلق استوار رکھیں گے، اپنے نبی سے اس سے زیادہ ہم محبت کریں گے۔ جتنا ہم کو یہ روکیں گے اس سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے، نبی کی تعلیمات کو ہم اپنے اندر اتارنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی تو پھر اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد کوئی معذرت کا ہمارے لیے موقع نہیں۔ اسی طرح سے ایک بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ جس راستے سے آ رہا ہے، جو چیزیں ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں، یہ مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے، فیس بک، انٹرنیٹ اور اس طرح سے جو انسٹاگرام اور واٹس ایپ، یہ سب چیزیں ہم اپنے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اگر ہم نے اس میں جا کر کے برے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا، کل ہمارے لیے یہ وبال بننے والے ہیں، ہمیں اپنے دین سے دور کرنے والے ہیں۔ اپنے مسائل کو اپنے علماء سے حاصل کرنا چاہیے۔ مسائل کو گوگل سے نہیں حاصل کیا جاتا، مسائل کو گوگل سے معلوم نہیں کیا جاتا، وہاں پر ایک معلومات ہے۔ آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں گے، وہاں سے آپ کو صحیح معلومات ملے گی، وہ صحیح آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اس لیے اپنے تعلق کو حضرات علماء سے جوڑے رہیں تاکہ ان سے ہم صحیح دین کی معلومات حاصل کرنے والے۔ اور
ہمیں سب سے آخر میں مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی، اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے، ایسا مذہب کا ہمیں پیروکار بنایا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، کہ اتنا قیمتی دین ہمیں دیا ہے، جس دین کے تعلق سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس دین کے ہم آخر قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایسا مبارک دین ہمیں ملا ہے، ایسے برگزیدہ اور سید الانبیاء خاتم النبیین کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو جاننا چاہیے کہ قیمتی چیز ہمارے پاس کوئی ہے تو ایمان ہے، دین ہے، اس کی حفاظت کیسے ہوگی، ہم اس پر کیسے قائم رہیں گے، ہم اس کے مطابق جب تک زندگی نہیں گزاریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ہمیں فلاح نہیں مل سکتی۔ ہم اپنی زندگیوں کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے والے ہوں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں، آپس میں محبت کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ ہم رہنے والے ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، ہمارے بیوی بچوں کی ہم صحیح طور پر تربیت کرنے والے ہوں، ان کا صحیح خیال رکھنے والے ہوں، دوسرے متعلقین دوسروں کے حقوق ہم ادا کرنے والے ہوں۔ مالی لین دین کے تعلق سے مسلسل شکایتیں لوگوں کی آتی ہیں، مسلسل اچھے لوگوں کے متعلق شکایتیں آ رہی ہیں کہ قرضہ لیا ہے واپس نہیں کر رہا ہے، کاروبار کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے، جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ جانیے کہ اگر اس میں ہم سے ذرا بھی چوک ہوئی معاف نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے اندر مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ ما تعدون المفلس فیکم۔ اللہ کے نبی کے اس سوال پر لوگ کہنے لگے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے وہ ہے مفلس۔ فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ حج سب ہوگا اس کے پاس، اعمال خوب کیے ہوں گے، لیکن معاملات کے اندر کوتا ہوگا، اس نے اپنے معاملات کے اندر کوتاہی کی ہوگی، لوگوں کے حقوق ٹھیک سے ادا نہیں کیے تھے، روپے پیسوں کا حساب لوگوں کے تعلق سے نہیں کیا ہوگا، اکل مال ھذا وظلم ھذا، کسی کے ساتھ معاملات کی درستگی نہیں کی ہوگی اور ان کے حقوق کے اندر اس نے کوتاہی کی ہوگی، لوگوں کے ساتھ تعلق جس طرح سے رکھنا نہیں ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس آدمی کے پاس سے نیکیاں اٹھا کر کے ان لوگوں کو دی جائے جو حقوق والے۔ وقت آئے گا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس آدمی کی اور حقوق والے باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے اللہ اس کے بعد اب نیکی نہیں، پوری نیکی چلی گئی اس کی۔ اس وقت حق تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو۔ یہ ہے مفلس، دنیا میں سب کچھ کیا لیکن سب عمل دوسروں کو دیا۔ اس لیے معاملات کے اندر درست رہیے، معاملات کی صفائی ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارے جو ہے معاملات اچھے ہوں، درست ہوں، لوگوں کے حقوق ہم ٹھیک طریقے سے ادا کرنے والے ہوں، وراثت کا معاملہ ہو فوری اس کو حل کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ سالوں سال گزر گئے، بھائی بڑا بنا ہوا ہے اپنی بہنوں کو حق نہیں دے رہا ہے، یہ کون سی شریعت ہے؟ نماز پہلے صف میں پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو دین سمجھتا ہے۔ کیا یہ دین نہیں ہے کہ اپنی بہنوں کو اس کا حق دیا جائے، اپنے بھائیوں کو اس کا حق دیا جائے؟ زمین تقسیم نہیں کر رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اپنی وراثتوں کو وقت پر تقسیم کرنے میں جو راحت و سکون ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں قطعاً آپ کوتاہی نہ کریں، یہ جانیں کہ مجھے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور کب حاضر ہونا ہے اگر آپ کو معلوم ہے تو اس سے 2 دن پہلے آپ کریں۔ آپ کو اگر معلوم ہے آپ کب مریں گے تو اس سے 2 دن پہلے کریے، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کب مریں گے تو فوری یہ کام کیجیے۔ کسی کو معلوم نہیں کب مرے گا وہ، اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں شاید میرا انداز آپ کے لیے سخت ہو رہا ہے لیکن یہ موضوع اتنا مشکل ترین موضوع بنتا جا رہا ہے ہمارے علاقے کے اندر، دوسرے علاقوں کے اندر لوگ پریشان ہیں، ان کا حق نہیں مل رہا ہے، بار آتے ہیں کہ ان کا حق نہیں مل رہا ہے، قرضہ ہے وقت پر ادا نہیں کر رہے ہیں۔
میرے بھائیوں اور بزرگوں، اپنی ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں. ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، کس منہ سے جائیں گے، کس منہ سے اللہ کے حضور حاضر ہو کر ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے انداز کے اندر اگر کچھ سختی ہوئی ہے، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ بات میرے دل سے نکلی ہوئی بات ہے، ایک جذبے کے تحت نکلی ہوئی بات ہے. محبت میں آدمی کبھی سخت بول دیتا ہے. آپ کی محبت کے اندر یہ سختی کے الفاظ آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ دیں گے. ابھی اور جماعت کی اور کارروائی ہوگی، سکون کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں اور تمام کارروائیوں کو سماعت فرما کر ہی یہاں سے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سبوں کو اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.